وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ مکرم معظم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک تصدق سے آج ہم عرفان القرآن کورس کے لیکچر نمبر 57 میں 57 اس میں شریک ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل صفات متضادہ کے اسباق چل رہے ہیں۔ صفات متضادہ میں سے پہلی 6 صفات اور 3 جوڑے ہم نے وہ پڑھ لیے تھے، ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء اور استفال۔ آج کے سبق میں اگلی جو 4 صفات یعنی 2 جوڑے بنتے ہیں ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اتباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات۔ تو آئیے ناظرین آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ صفات متضادہ کا بیان چل رہا ہے۔ چھٹی صفت اور 7ویں صفت ہے اتباق، انفتاح، پھر آگے 8ویں اور 9ویں جو جوڑے ہیں وہ یہ ہیں اذلاق اور اسمات۔ جی، اتباق ناظرین اس کا معنی ہے لپٹنا۔ اتباق کا معنی ہے لپٹنا۔ انفتاح چونکہ اس کا اپوزٹ ہے، اس کا معنی ہے کھلنا۔ اسی طرح اذلاق کا معنی ہے پھسلنا، اور چونکہ اسمات اس کا اپوزٹ ہے تو اس کا معنی ہے جماؤ۔ تو ناظرین اتباق کی صفت جن حروف میں پائی جائے ان حروف کی ادائیگی میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ جیسے خطابن ہے، خطابن کی تو اگر آپ پڑھیں، آپ کہیں خطابن، تو آپ دیکھیں گے کہ تو پہ زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ تو اس صفت کو صفت اتباق کہتے ہیں۔ ایسی حروف جن میں صفت اتباق پائی جائے، جن میں زبان تالو کے ساتھ لپٹ جائے، چپک جائے، ایسے حروف کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ یہ اور یہ حروف 4 ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ناظرین یہ 4 حروف ہیں جن حروف کی ادائیگی میں زبان جو ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ اور اپنے مخرج کے ساتھ تھوڑا لپٹتی ہے، تھوڑا چپک جاتی ہے، تو ان حروف کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے حروف جن میں زبان اپنے مخرج کے ساتھ چپکتی نہیں ہے، لپٹتی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا فاصلہ رہتا ہے، انفتاح، تھوڑا زبان کھل کے دور رہتی ہے، لہٰذا ایسے حروف کو حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ جن میں صفت انفتاح پائی جائے انہیں حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ حروف منفتحہ ناظرین حروف مطبقہ کے علاوہ باقی سب حروف حروف منفتحہ ہیں۔ یہ 4 حروف یہ ہیں، ان کے علاوہ جو 25 حروف ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن میں زبان اپنے مخرج کے ساتھ لپٹتی نہیں ہے، تالو کے ساتھ چپکتی نہیں ہے، وہ سارے حروف منفتحہ ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں 8ویں صفت پہ، تو اذلاق۔ اذلاق کا معنی ہوتا ہے پھسلنا۔ یہ حروف جو ہیں یہ جلدی سے ادا ہوتے ہیں، سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ وہ حروف ہیں اور ان میں آواز جو ہے تھوڑی سی پھسل جاتی ہے، آگے کی طرف چلی جاتی ہے، جمتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے ایک جگہ پہ۔
تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو کہتے ہیں حروف مطلقہ. حروف مطلقہ کا مجموعہ یہ ہے، مجموعہ ہم یہاں لکھتے ہیں، فر من لب، فر من لب، جی فر من لب، فا را میم نون لام با. آپ ناظرین اگر ان حروف کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حروف جو ہے وہ سہولت سے ادا ہوتے ہیں اور ان پہ آواز پھسلتی ہے. فا ہے مثلا تو اس کو ہم نے پڑھا اف اف اف، تو آپ دیکھیں آواز آگے کو پھسل گئی. را کو پڑھا او او او، ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہوتا، آواز کا پھسل جاتی ہے. سہولت سے یہ حروف ادا ہوئے، لہٰذا ان حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ بقیہ جو حروف ہیں وہ سارے حروف مصمتہ ہیں. ان میں صفت اسمات پائی جاتی ہے، جن میں صفت اسمات پائی جائے انہیں مصمتہ کہا جاتا ہے. مصمتہ سے مراد یہ ہے ایسے حروف جن کو پڑھتے ہوئے آواز جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، ان حروف کو حروف مصمتہ کہتے ہیں. حاضرین مکرم، حروف مطلقہ کے علاوہ باقی سب حروف جو ہیں وہ مصمتہ ہیں. یہ ناظرین آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا ہے. 4 صفات آج ہم نے پڑھی. صفات متضادہ میں سے آخری جو ہیں 2 جوڑے ہیں وہ اتباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. ہم نے کہا اتباق کا معنی ہوتا ہے لپٹ جانا. ایسے حروف جن میں صفت اتباق پائی جائے، جن میں زبان تالو کے ساتھ یا اپنے مخرج کے ساتھ چپک لپٹ جاتی ہے، ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے. ان کی تعداد 4 ہے، صاد، ضاد، طا اور ظا. اس کا اپوزٹ جو تھا وہ ہے انفتاح. انفتاح کا معنی ہے کھلنا، تھوڑا فاصلے پہ رہنا زبان کا مخرج کے ساتھ، یا آواز لپٹتی نہیں ہے، زبان چپکتی نہیں ہے اپنے مخرج سے. ایسے حروف کی تعداد جو ہے وہ 25 ہے. حروف مطبقہ کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں. اس کے بعد آخری جو ایک جوڑا تھا وہ یہ تھا اطلاق. اطلاق کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا. ان حروف کی ادائیگی میں آواز پھسل جاتی ہے، سہولت سے ادا ہوتی ہے، جلدی سے ادا ہوتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے. تو ان حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے. ناظرین ان کا مجموعہ ہے فر من لب. ان کے علاوہ بقیہ جتنے حروف ہیں ان میں اس کی اپوزٹ صفت پائی جاتی ہے، صفت اسمات. اسمات کہتے ہیں جم جانا، ٹھہر جانا آواز کا، اور جن میں صفت اسمات پائی جائے ان کو حروف مصمتہ کہتے ہیں. ناظرین فر من لب کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں 23 حروف، 6 یہ بنتے ہیں، 23 بقیہ بچے تو 23 کے 23 حروف حروف مصمتہ ہیں. آج ناظرین تجوید میں صفات متضادہ کا بیان ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے پڑھا کہ صفات متضادہ ایسی صفات جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا تضاد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتی ہیں. ان کی تعداد 10 تھی. ہم نے کہا ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہو گئی، اس طریقے 5 جوڑے بن گئے: ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات. اس کے ساتھ ہی ناظرین تجوید کا سبق ختم ہوتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب. جی ناظرین سبق ہم نے لکھ لیا ہے. آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے سبق میں تجوید کے کون کون سے احکام آئے ہیں. اس کے بعد ہم ان کا ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں پہ ناظرین واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. اس کے بعد یا کا ماقبل مفتوح، یا لین، اس کے بعد الف مدہ ہے. یہاں لام کے اوپر شد، ماقبل نون تنوین، ادغام بلا غنہ ہے، نون مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا، پھر الف مدہ ہے. اس کے بعد یہ بھی الف مدہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں واو کا ماقبل مدوم یہ واو مدہ ہے، اس کے بعد میم حروف ادغام میں سے ماقبل نون ساکن ادغام ہو گیا، ادغام بالغنہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر کر کے ہم نے پڑھا، پھر الف مدہ ہے، پھر با حروف کلکلہ میں سے درمیان میں آیا ہے لہٰذا اس پہ کلکلہ ہوگا، آواز جنبے سے واپس آئے گی، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے ہم نے پڑھا، پھر یہ الف المکسورہ ہے۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، یہاں پہ ناظرین دال ساکن آگئی حروف کلکلہ میں سے کلکلہ ہوگا، یہ مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، اس کے بعد با پھر اس پہ بھی کلکلہ ہوگا، پھر الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ، پھر یا مدہ، پھر نون ساکن پہ اخفا ہوگا، پھر یہ الف مدہ ہے۔ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں یا کا ماقبل مفتوح تھا، یا لین ہے، اس کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے ہم نے پڑھا، یہ جو مد ہے مد متصل ہے، پھر یا مدہ ہے، پھر الف مدہ، پھر یہاں پہ یا مدہ، را مشدد بھی ہے اور مدموم بھی ہے لہٰذا یہ مفخم پڑھی گئی، موٹی پڑھی جائے گی، اس کے بعد دال ساکن آ گئی، اینڈ پہ آ گئی، بڑا کلکلہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یہاں پہ ناظرین قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھا، پھر الف مدہ ہے، پھر با پہ کلکلہ ہوگا، الف مدہ، یا مدہ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیم حروف کلکلہ میں سے یہاں پہ کلکلہ ہوا، الف المدیہ صغیرہ، الف مدہ ہے، پھر یہاں پہ نون تنوین کے بعد آگے حمزہ آ گئی لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں پہ ناظرین الف المدیہ صغیرہ، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نون تنوین کا ما بعد جو ہے حرف ادغام، ادغام بالغنہ ہے، اس کے بعد قاف ساکن یہاں پہ کلکلہ ہوگا، یہ الٹا پیش، اس کو واو المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد حرف اظہار لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، الف المدیہ صغیرہ ہے، اس میں جلالت کا ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، اور اس پہ قصر ہوگا، واو کا ماقبل مفتوح واو لین ہے، الف المدیہ الصغیرہ۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، یہاں پہ دیکھیں قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھا، پھر الف مدہ ہے، پھر نون ساکن پہ اخفا ہے، پھر را کو پر کر کے پڑھا، پھر واو المدیہ صغیرہ ہے، پھر یا مدہ ہے، پھر نون تنوین پہ اخفا ہے، میم مشدد پہ غنہ ہے، پھر یہ مد منفصل آ گئی چونکہ حمزہ سب مد اگلے کلمہ میں ہے، الف المکسورہ، الف مدہ، نون مشدد پہ غنہ، پھر الف مدہ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں بھی ناظرین آپ دیکھیں تو صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا کا ماقبل مکسور یا مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی لہذا مد عارض۔ یہ ناظرین تجوید سے ہم نے آج کے سبق کو پڑھ لیا، اب آئیے آج کے سبق کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے۔ واو کا معنی ہے اور، اذ کا معنی ہے جب، جعلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کا معنی ہے ہم نے بنایا، اور جب ہم نے بنا دیا، البیتا اس گھر کو، جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو، مثابتاً رجوع کا مرکز، رجوع کا مرکز جب ہم نے اس کو بنایا، للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنَا اور امن والا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز بنایا اور امن والا گھر بنایا، واو کا معنی اور، اتخذو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم بنا لو، تم پکڑ لو، تم بنا لو، من کا معنی ہے سے، مقام مقام، ابراہیم ابراہیم کے مقام کو تم بنا لو، مصلی نماز کی جگہ، صلاۃ کی جگہ، مصلی کہتے ہیں صلاۃ کی جگہ کو، نماز کی جگہ بنا لو،
واو کا معنی ہے اور، عہدنا، عہدنا، عہد یا عہدو یہ ہوتا ہے وعدہ کرنا، مگر یہاں پہ مراد ہے ہم نے تاکید فرمائی. ہم وعہدنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، تاکید فرمائی ہم نے. الا کا معنی ہے طرف یا کی طرف، طرف ابراہیم، ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، ہم نے اس ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی. ان کا معنی ہوتا ہے کہ، طہرا فعل امر تثنیہ مذکر حاضر، معنی ہے طہرا تم دونوں پاک رکھو، تم دونوں پاک کرو یا پاک رکھو. بیتیا، بیت کا معنی ہے گھر کو، یا متکلم کی، واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھو. للطائفین، لام زیر لی کا معنی لیے کے لیے واسطے، طائف طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھو. والعاکفین، واو کا معنی ہے اور، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھو. واو کا معنی ہے اور، الرکع کہتے ہیں رکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے بھی اس کو پاک رکھو، اور پاک رکھنا واو کا معنی ہے اور، اذ کا معنی ہے جب، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا، جب اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا، عرض کی، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اجعل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو بنا دے، تو بنا دے. ہادہ اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے، اس کو تو بنا دے. بلدن، بلدن کا مطلب ہے ملک یا شہر، آمینن امن والا، اس کو تو امن والا ملک بنا دے، امن والا شہر بنا دے. واو کا معنی ہے اور، ارزق فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تو رزق دے. اہلہو، اہل کہتے ہیں باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو. ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی جس کا مرجع ہے بلد. اہلہو ہم یہاں ترجمہ کریں گے اس کے باشندے، اس کے باشندوں کو تو رزق دے. من کا معنی ہے سے، ثمرات، ثمراتن کی جمع ہے پھلوں میں سے، تو پھلوں میں سے اس کو رزق دے. من جو، من موصولہ ہے، جو آمنا، جو بھی، آمنا فعل ماضی واحد مذکر غائب ایمان لایا، جو ایمان لائے. با کا معنی ہے ساتھ، اس میں جلالت اللہ پر. واو کا معنی ہے اور، الیوم الاخر آخرت کے دن پر، جو اللہ اور آخرت پہ دن پر ایمان لائے ان کو تو رزق عطا فرما. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ رب العزت نے فرمایا. واو اور من اس میں موصولہ، یہ اس کا معنی ہے جو اور جو. کفر فعل ماضی واحد مذکر غائب، جس نے کفر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کفر کیا. فا کا معنی ہے پس. امتعو، امتعو فعل امر واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نفع دوں گا، پس میں نفع دوں گا. جو کافر ہو گیا نفع دوں گا. ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع کفر. اس کو جو کافر ہو گیا اس کو بھی میں نفع دوں گا، لیکن قلیلاً تھوڑے وقت کے لیے اس کو بھی نفع ہوگا، یا تھوڑا. ثم، ثم کا معنی ہے پھر. اضطرو، اضطرو فعل امر واحد متکلم کی ضمیر ہے، میں مجبور کر دوں گا، میں مجبور کر دوں گا. ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اسے، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا. الا کا معنی ہے طرف یا کی طرف. عذاب النار، عذاب کے نار دوزخ، تو دوزخ یا آگ کے عذاب کی طرف میں اسے پھر مجبور کر دوں گا. واو کا معنی ہے اور، بئسا کتنا برا ہے، کتنا برا ہے. المصیر ٹھکانہ، اور وہ ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے. جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا ترجمہ تھا آج کے سبق کا. اب آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امن بنا دیا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب اسے بنا دے امن والا شہر،
اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑی مدت کے لیے، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ حاضرین مکرم، ان آیات کی مختصر سی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا حضور نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ھذا مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، افلا نتخذہ مصلانا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کیا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، جائے نماز نہ بنا لیں؟ چنانچہ شام نہیں ہونے پائی کہ یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ آیات نازل ہو گئیں، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت رائے کی تائید ہو گئی۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کر کے فرمایا، اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استحبابی حکم تھا اور اس سے مراد وجوبی حکم نہیں تھا، لیکن خاص یہ جو دو گانا پڑھے جاتے ہیں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، حنفیہ کے نزدیک یہ واجب ہے لیکن خاص مقام پر واجب نہیں ہے۔ مسجد حرام میں جہاں چاہیں آپ یہ 2 گانا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مقام ابراہیم پر ہی موقع مل جائے 2 نفل نماز پڑھنے کا تو یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ حاضرین مکرم، یہ مقام ابراہیم یہ ایک جنتی پتھر تھا جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہیں عطا کیا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے، کعبے کی دیوار کو بناتے چلے جاتے، جیسے جیسے دیواریں اوپر اٹھتی یہ پتھر بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا۔ بالآخر اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریف پیوست ہو گئے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس کے ساتھ ایک خاص نسبت ہو گئی، لیکن حاضرین محترم اس پتھر کو محفوظ اس وجہ سے کیا گیا اور مصلی اس وجہ سے بھی بنایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ قدم لگے ہوں گے، کسی پتھر پر لگے قدموں کے نشان آج تک محفوظ نہیں ہیں، تو اس ہی ایک پتھر پر آپ کے قدمین کے نشان محفوظ کیوں رہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب بنتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں اس پتھر کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے تھی، وہیں پر اس کی نسبت اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد سے متعلق کی گئی اس دعا سے بھی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی مزدوری پر بطور اجرت اللہ رب العزت سے مانگی تھی اور کہا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے کریم اللہ اگر اپنے گھر کی تعمیر کی مزدوری دینا چاہتا ہے تو یہ عطا فرما دے کہ مجھے میری نسل سے اپنا حبیب مکرم تاجدار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے۔ تو حاضرین مکرم، یہ پتھر جو محفوظ کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی وجہ سے بھی ہے، لیکن یہ پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی یادگار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی یادگار کو اپنے کعبے کے اندر اور اس کے صحن میں اور اس کے سینے پر گاڑ دیا، اور وہ پھر آج تک جو ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے۔ تو حاضرین مکرم، آج میلاد سے متعلق مختلف باتیں کی جاتی ہیں، دیکھیں یہ وہی میلاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سارے پتھر کعبہ سے نکال دیے جائیں مگر یہ پتھر جو ہے اس کو کعبہ کے اندر گاڑ دیا جائے، تاکہ جب کوئی میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ اس پتھر کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ مولا آج تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں مولا کریم آج تک اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ مقام ابراہیم پر اس پتھر کو مصلی بنانے کا، جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا۔ حاضرین مکرم، یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر ہے۔ اب آئیے اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب چلتے ہیں اور حصۃ الحدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھتے اور سنتے ہیں۔
بہت خوبصورت حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں قال کہ آپ نے فرمایا لیس الغنا، لیسا نہیں ہے، غنا امیری، امیری نہیں ہوتی، ان کا معنی ہے سے، کثرہ کثرت سے، العرض مال کے، مال کی کثرت کو امیری نہیں کہتے یا امیری مال کی کثرت سے نہیں ہوتی. واو کا معنی ہے اور، لیکن لیکن اور لیکن، الغنا امیری، غنا نفس نفس کی امیری ہے. نفس سے مراد یہاں دل ہے. تو یہ آج کی حدیث مبارکہ تھی جو ہم نے پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کا غنی اور امیر ہونا ہے. حاضرین مکرم، یہ آج کا ہمارا 57واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس میں ہم نے تجوید میں اتباق، انفتاح، ادلاق اور اسمات، یہ 4 صفات جو تھیں آخری صفات متضادہ میں سے، وہ پڑھی ہیں. ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھا. دعا ہے کہ مولا کائنات اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.